بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بات ہو رہی تھی علماء کے سیاست میں نہ آنے کی وجہ سے نقصانات جو ہوئے ان کے بارے میں، تو اس میں ایک بات بابا جی نے کی تھی کہ علماء کمزور ہونے کی وجہ سے احتجاج تک محدود ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ بابا جی تو کیا کمزور احتجاج بھی نہ کرے؟ فرمانے لگے بیٹا، احتجاج کمزوروں کو اور کمزور کر دیتا ہے۔ احتجاج کے فوائد بہت وقتی ہوتے ہیں اور نقصان دیر پا ہوتا ہے۔ برسر اقتدار لوگ احتجاج کرنے والوں کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں اور پھر اس حساب سے نئی پالیسی مرتب کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ احتجاج کرنے والوں کے راستوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اور جب بار بار احتجاج ہوتے ہیں تو اپنے نظریے کو تقویت دینے کے لیے میڈیا کو استعمال کر کے عوام کے ذہنوں کو مزید پختہ کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ کس طریقے سے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ احتجاج کرنے والے پرامن لوگوں میں اپنے گنڈے چھوڑ کر ملکی املاک اور ریاستی اہلکاروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور پھر چور مچائے شور کی پالیسی کے تحت رولا ڈالا جاتا ہے کہ علماء اس ملک اور ریاست کے خلاف ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو میں نے عرض کیا بابا جی پھر علماء کیا کریں؟ تو فرمانے لگے کہ بیٹا لانگ ٹرم پالیسی مرتب کریں۔ جو کام اچانک اور حادثاتی ہوتے ہیں ان کے اثرات بھی جلد ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام دیر سے ہوتے ہیں ان کے اثرات بھی دیر پا مرتب ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا سچا نبی اور صاحب معجزات ہونے کے باوجود دین کو یکدم نافذ نہیں کر دیا، حالانکہ معجزاتی طور پر یکدم نافذ کر سکتے تھے اور آپ کو تائید الہی بھی حاصل تھی، لیکن آپ نے 13 سالہ مکی دور میں مشکلات برداشت کیں، کوئی احتجاج نہیں کیا، پالیسی مرتب کی، شہر کو چھوڑ دیا اور حکمت اور دانائی سے قوت کو مجتمع کیا، اور بالآخر جس شہر سے ہجرت کی تھی اسی میں پوری آن اور بان کے ساتھ آئے اور دشمن میں مزاحمت تک کرنے کی سکت باقی نہیں تھی۔ اس لیے ہمارے علماء کو بھی احتجاج کے بجائے پالیسی مرتب کر کے اپنی قوت کو مجتمع کرنا چاہیے، اور پھر ایسی آن اور بان کے ساتھ اٹھنا چاہیے کہ دشمن دین کے پاس مزاحمت کی ہمت بھی نہ ہو۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ کے خیال میں اس کے لیے علماء کو کون کون سے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ تو فرمانے لگے بیٹا میرے خیال میں علماء کو یہ 5 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، جاندار علمی تحریک چلائیں۔ نمبر 2، انداز دعوت و تربیت کو مزید مؤثر بنائیں۔ نمبر 3، رفاہ عامہ کے کاموں میں دلچسپی لیں۔ نمبر 4، مذہبی سٹیج سے سیاست لڑیں۔ اور نمبر 5، اپنے ووٹ بینک میں اضافہ کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کریں۔ اس پر مزید گفتگو اگلے کلپ کے اندر ہوگی، سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ مالک کریم بابا جی کی اچھی باتوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور علماء کرام کو غلبہ دین کی کوششوں میں تیزی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔